یہ کہانی ہے ایک 12 سالہ چھوٹے بچے ساتھ کی جو کہ 6th اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہے، اپنے کلاس میٹ سے کافی ڈیفرنٹ ہے، شارپ مائنڈڈ ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور کلاس میں اس کی پوزیشن بھی آتی ہے۔ وہ بڑے ہو کر ایک ریسرچر اور سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اسے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے گھر والے کانشیسلی اور سب کانشیسلی اسے اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ تم ڈیفرنٹ ہو، دوسرے بچوں سے قابل ہو، اس لیے تم ایک بہترین ڈاکٹر بن پاؤ گے۔ وہ ٹی وی کھولتا ہے تو اسے ایک ڈرامے میں وائٹ کوٹ پہنے ہوئے ایک ڈاکٹر آئیڈیلی دکھایا جاتا ہے جو کہ زندگیاں بچا رہا ہے اور اس کی زندگی پرفیکٹ ہے۔ اس کی بڑی بہن جو کہ 4th ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہے، جب بھی یہ اس سے فون لیتا ہے اور انسٹاگرام کھولتا ہے تو میڈیکل لائف کی ایک آئیڈیل ورلڈ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ بیوٹیفل ریلز، ایستھیٹک فوٹوز آف میڈیکل اسٹوڈنٹ ایٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ اس کی بہن ایک بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ ایک دن ساتھ کی ٹیچر نے پورے کلاس سے پوچھا کہ آپ انڈیویجولی بتائے بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو 30 میں سے 18 اسٹوڈنٹ نے کہا کہ وہ بڑے ہو کر ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں۔ اس کے دوست ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر سر سے کہا کہ اسے انجینئر بننا ہے، تو پورے کلاس نے اس کا مذاق اڑایا۔ سر کے فیس پہ بھی اسمائل آ گیا، اس لیے اساتذہ نے بھی شرمندگی سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ اسے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ جب اس کی فیملی، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا اور پوری سوسائٹی اسے ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی اس بات پہ کنونس کرنے لگی کہ اسے ڈاکٹر بننا چاہیے، تو ساتھ بھی سوچنے لگا کہ بڑے ہو کر اسے سائنٹسٹ بننا ہے یا پھر ڈاکٹر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسٹاگرام کے اوپر آپ جو بہترین ریلز، ویل ایڈیٹڈ فوٹوز اور ایستھیٹک ویڈیوز دیکھتے ہو جو کہ میڈیکل لائف کی ایک آئیڈیل پکچر آپ کو شو کرتی ہے، کیا وہ سچ ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ ملے گا۔ To get into a medical college, you need to crack a medical entrance test exam. انڈیا میں یہ نیٹ ہے، پاکستان میں NMDCAT یعنی نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ پراپر ایگریگیٹ بنے گا آپ کے FSC اور میٹرک مارکس کے ساتھ، تو پھر آپ کو ایک پبلک سیٹ کے اوپر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملے گی۔ PMC ڈیٹا بیس 2021 کے مطابق پاکستان میں اس وقت 176 میڈیکل کالجز ہے، جن میں صرف 45 میڈیکل کالجز پبلک ہے اور باقی 72 میڈیکل کالجز پرائیویٹ ہے۔ اس حساب سے پبلک میڈیکل کالجز کی سیٹس کی تعداد 8000 کے قریب ہے، لیکن PMDC کے مطابق اس سال 2 لاکھ سے بھی زیادہ طلبہ و طالبات NMDCAT ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے۔ یہ تعداد ملک میں کسی بھی ٹیسٹ میں اپیئر ہونے والے اپلیکنٹس میں سب سے زیادہ ہے۔ دوستوں، ان ریزنز کی طرف آتے ہیں کہ کیوں کچھ ہی سیٹوں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات اس ٹیسٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ریزن سوسائٹی اور کلچرل انفلوئنس ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں اس فیلڈ کو ایک آئیڈیل فیلڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ماں باپ کو لگتا ہے کہ ان کے بچے اس فیلڈ میں جائیں گے تو ان کی عزت ہوگی، فائنینشلی سٹیبل ہوں گے اور وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا سیکنڈ ریزن سامنے آ جاتا ہے جو کہ ہے پیرنٹل پریشر۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں جائیں۔ اس کی ریزن جس طرح ہم نے ڈسکس کی کہ فائنینشیل سٹیبلٹی، عزت، جاب سیکیورٹی ایٹسٹرا، لیکن ایک اور بھی انٹرسٹنگ ریزن کمپیریزن ہے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے گھروں کے بچوں کے ساتھ اور بار بار اپنے بچوں کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے نے ٹیسٹ کلیئر کر دیا، اب تم کیوں نہیں کرتے، یا تمہیں بھی اس کی طرح بننا ہے اور ٹیسٹ کلیئر کر کے کسی میڈیکل کالج میں جانا ہے۔ تیسرا بڑا ریزن ہے ہمارے ملک میں ایجوکیشنل سسٹم اور کیریئر اپرچونٹیز کی انسیکیورٹی۔ یہ ریزن بہت ہی جینون ہے کیونکہ ہمارے ملک میں دوسری فیلڈز میں جابس انسیکیورٹی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں جائیں گے تو ان کو جاب سیکیورٹی ہوگی، کیونکہ دوسرے فیلڈز میں اس حوالے سے اپرچونٹیز یا تو بالکل ہے نہیں یا بہت ہی زیادہ کم ہے۔ لاسٹ میں ایک ریزن انڈیویجول موٹیویشن ہے۔ جینوئنلی ایک اسٹوڈنٹ کو اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ اس نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اس نے پھر اس کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کتنی محنت کرنی ہے، کتنی مشکلوں سے گزرنا ہے، کتنی پڑھائی کرنی ہے یا پھر کتنے ایگزامز دینے ہیں۔ لیکن ایسے اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہے اور ہم جو لاکھوں میں فگر دیکھتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے، تو ان میں میجورٹی وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انفلوئنسڈ ہے دوسرے ریزن سے جو ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا۔ ان میں سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان ریزن سے انفلوئنس ہو کے میڈیکل ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اپیئر ہونے والے ان اسٹوڈنٹس میں سے صرف 8265 اسٹوڈنٹس کو پبلک سیٹوں میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے 8000 سیٹس فل ہوتی ہے، جس میں ایک ایک سیٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کو 1.5 کروڑ روپے دینے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 سے 2000 اسٹوڈنٹس چائنا اور رشیا
ملیشیا جیسی کنٹریز میں فوراً MBBS کرنے چلے جاتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ٹیسٹ ریپیٹ کرنے لگتے ہیں اور باقی اسٹوڈنٹ دوسری فیلڈز میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب جو اسٹوڈنٹس میڈیکل کالجز میں آ چکے ہیں تو کیا ان کی زندگی اب پوری طرح سے بہتر اور آئیڈیل ہوگی؟ تو جواب ہے نہیں۔ میڈیکل کالج کی لائف ایسی ہے کہ اس کے اوپر ایک لمبی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن چیلنجز کے حوالے سے اگر میں شارٹلی آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں تو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو پوری زندگی پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک لائف لانگ لرننگ ہے جو کہ پوسٹ گریجویشن بھی چلتا ہے۔ A lot of internal assessments, academic pressure, long study hours کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف بیلنس کرنا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہے۔ اسپیشلی یہ حالت پریپس کے ٹائم پہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب ایگزام سر پہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو 8-8 9-9 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے اور نیند نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ فائنینشیل پرابلمز اور مینٹل ہیلتھ چیلنجز۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے اوپر ریسرچز کنڈکٹ کی گئی ان کے سائیکولوجیکل چیلنجز کے حوالے سے ڈیورنگ دیئر میڈیکل اسکول لائف، اور ریزلٹس یہ ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس میں جو سائیکولوجیکل چیلنجز ہے جیسے ڈپریشن اور انزائٹی وہ زیادہ ہے بنسبت دوسرے اسٹوڈنٹس کے۔ اسپیشلی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس میں یہ ڈپریشن ٹرینڈ بہت زیادہ دیکھا گیا، اور جینڈر وائز دیکھے تو فیمیل میں یہ پروپورشن بہت زیادہ تھی۔ اگر اتنی ساری چیلنجز ہے تو پھر پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ اس لیے MBBS کرے کہ اسے انٹرنشپ میں 60,000 روپے ملیں گے، یا پھر جب کچھ ہی MO سیٹس اناؤنس ہوں گی تو اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز اپلیکینٹس ہوں گے۔ بدقسمتی سے جو ہم نے ایک آئیڈیل تصور بنایا ہوا ہے ڈاکٹرز کی لائف کے حوالے سے، اسپیشلی ان کے کیریئر اور جاب سیکیورٹی کے حوالے سے، تو اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ پہلے تو سچویشن اتنی ہے کہ ڈاکٹرز کو جابز نہیں ملتے، جابز ملتے ہیں تو پے اور دیگر فیسلٹیز اتنی کم ہے کہ زیادہ تر ڈاکٹرز ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ سسٹم انہیں اکوموڈیٹ نہیں کرتا، سسٹم کے پاس انہیں دینے کے لیے سیکیورٹی، پے اور دیگر فیسلٹیز نہیں ہے۔ اوورآل ملک میں ہیلتھ کی خراب صورتحال، اس میں موجودہ مسئلے مسائل اور اس کے حل کے لیے ضروری اقدامات کے حوالے سے اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن اب کنکلوژن کے اوپر آتے ہیں۔ اس ویڈیو کا کنکلوژن یہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں اوورآل اپنے بچوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے کسی بھی خاص فیلڈ میں جانے کے لیے۔ اپنے بچوں کو کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے مجبور کرنا بند کر دے، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کے لیے اس فیلڈ میں تو چلا جائے گا لیکن وہ پوری زندگی پے کرے گا اور اس ڈیسیجن کو ریگریٹ کرے گا جو اس نے لی ہوگی آپ کے لیے۔ ریسنٹلی خیبر میڈیکل کالج کا ایک اسٹوڈنٹ انور ایوب نے خیبر میڈیکل کالج 3rd ایئر MBBS میں چھوڑ دی کیونکہ اسے MBBS نہیں کرنا تھا اور اسے فزکس پسند تھا۔ اس لیے اپنے بچوں کے اوپر رحم کرے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ڈپریشن اور انزائٹی کی مریض نہ بنائے۔ جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر آئیڈیل میڈیکل لائف پیش کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ اپنے بچوں کو دوسرے گھروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کرے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی یونیک اینڈ اسپیسیفک کوالٹیز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بچوں کے موٹیویشنز، پرائیورٹیز اور انوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی کمپیریزن غلط ہوگی۔ اس کے ساتھ پرائیویٹ MBBS بالکل بھی ورتھ اٹ نہیں ہے اگر اسٹوڈنٹ خود نہیں کرنا چاہتا یا پھر آپ کو اس کے لیے زمین بیچنی پڑ رہی ہے۔ آپ اپنے بچے کے اوپر 1,40,00,000 روپے لگا کر اسے ڈاکٹر تو بنا لیں گے، لیکن ساتھ میں اسے ایک ایسے سائیکولوجیکل ٹراما اور ایسے منٹل سٹیٹ میں ڈال دیں گے کہ اس سے وہ پوری زندگی سفر کرے گا۔ تو پرائیویٹ MBBS اونلی ورتھ اٹ ہے اگر اسٹوڈنٹ خود ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ فیملی کو فائنینشیل ایشوز بالکل بھی نہیں ہے۔ پیرنٹس کا اپنے بچوں کے لیے کیریئر اور جاب سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہونا بہت ہی جینون ہے، لیکن اگر اس ملک میں سارے سسٹمز خراب ہے، کیریئر اپرچونٹیز نہیں ہے اور جاب سیکیورٹی نہیں ہے تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ سارے کام گورنمنٹ کے ہیں تو گورنمنٹ کو پاور میں کون لاتا ہے؟ ہم اور آپ کون سے پرائورٹیز کے اوپر ووٹ دیتے ہیں اور کتنے گورنمنٹ سے ہم نے جواب لیا ہے کہ ہمیں تعلیم، صحت، جاب سیکیورٹی اور کیریئر اپرچونٹیز چاہیے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔